اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو اس بات کا میں علم دلانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ آیا روز ہمارے مسلک کے حق اہل سنت کے اوپر دن رات حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسی کالی بھیڑیں جو اس مسلک کے اندر گھسی ہوئی ہیں اور جنہوں نے اس مسلک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آپ کو کہلواتے تو نام نہاد سن لی ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی ذات اور ایسی صفات بالکل موجود نہیں جو ایک صحیح العقیدہ سنی حنفی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بندہ ناچیز حاضر ہو چکا ہے۔ وقتاً فوقتاً جس طرح بھی ہو سکا انشاءاللہ اہل سنت کے اوپر لگے اعتراضات کا جواب بندہ ناچیز کبھی تحریری شکل میں اور کبھی تقریری شکل میں ضرور دیتا رہے گا۔ سب سے پہلا اعتراض جو ہمارے اہل سنت کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، جن کے اوپر ہمیں مشرک بدعتی کہا جاتا ہے، آج اس کا جو جواب دینے لگا ہوں شاید ہی آج تک کسی مولوی نے سٹیج کے اوپر دیا ہو سوائے استاد العلماء کے۔ ابھی تک کسی مولوی نے یہ جواب سٹیج پہ نہیں دیا۔ افسوس ہوتا ہے ان مولویوں کے اوپر۔ کبھی کوئی مثال لے آتے ہیں سٹیج پہ، کبھی کوئی مثال لے ہوتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے جی تو پھر کوئی دلیلیں اٹھا رہے ہیں، کبھی کوئی دلیلیں اٹھا رہے ہیں۔ آج ایک انتہائی علمی نقطہ دینے لگا ہوں جس کے اوپر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل بنتی ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ نہایت ہی مختصر سا ایک نقطہ ہے اور ہے وہ سمجھدار لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جہلا کے لیے نہیں ہے۔ جو وہابی غیر مقلد مشرکین جو ہیں، اگر وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اس حوالے سے ضرور جانتے ہوں گے کہ ایک فن جو پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کے اندر، اسے فن بلاغت کہا جاتا ہے۔ تو آج فن بلاغت کے حوالے سے ایک نقطہ دینے لگا ہوں، 2 سے 3 لفظوں کا نقطہ ہے۔ کسی کے مائی کے لال کے پاس اگر اس کا جواب بن پائے تو مجھے بتائیے گا۔ نہیں بنے گا جواب اس کا، نہ ہی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ باطل مٹ کے رہے گا، حق آ کے رہے گا۔ اور اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ درس نظامی کے اندر ایک فن پڑھایا جاتا ہے، ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے علم البلاغت کہا جاتا ہے، فن بلاغت کہا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ تم سنی جو ہو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو، اذان کے بعد درود پڑھتے ہو، جمعے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، جمعے کی نماز کے بعد قبروں پہ درود پڑھتے ہو۔ کہاں لکھا ہے قبروں پہ درود پڑھنا؟ کہاں لکھا ہے صلاۃ و سلام پڑھنا؟ کہاں لکھا ہے کہ اذان سے پہلے پڑھو؟ کہاں لکھا ہے اذان کے بعد پڑھو؟ کہاں لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پڑھو؟ کہاں لکھا ہے جمعرات کو پڑھو؟ کہاں لکھا ہے کوئی مر جائے تب پڑھو؟ کہاں لکھا ہے مردہ دفناتے وقت پڑھو؟ کہاں لکھا ہے کسی کی قبر پہ جاتے وقت پڑھو؟ کہاں لکھا ہے کہ سفر کرتے وقت پڑھو؟ کہاں لکھا ہے کہ سوتے وقت پڑھو؟ کہاں لکھا ہے اٹھتے وقت پڑھو؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب دینے لگا۔ مولا جی اگر میری بات تیرے تک پہنچ رہی ہے، اگر میری باتوں کو ایسے لوگ سن رہے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، تو میرے اس جواب کو لکھیں، اس کا رد لے کے آئیں۔ بندہ ناچیز اس کا ازالہ بھی کرے گا اور جو سزا چور کی ہوئے گی وہ سزا بھی پائے گا۔ اور اگر اس کا ازالہ نہ کر سکے تو پھر اتنا سمجھ لینا کہ مسلک حق اہل سنت ہی وہی مسلک کا ہے جس مسلک کی ترجمانی صحابہ کرتے آئے ہیں اور جس مسلک کی ترجمانی ہمارے ائمہ کرتے آئے ہیں۔ تو جواب سنو۔ تم کہتے ہو اتنی جگہ پہ درود پڑھتے ہو، لکھا کہاں ہے؟ اب سن فن بلاغت سے ملا میرے اس جواب کو۔ ایک فن ہے جسے فن بلاغت کہا جاتا ہے، جس کی ڈیفینیشن میں نے تجھے بتا دی ہے، جس کی تعریف میں نے تجھے سمجھا دی ہے۔ تو اس فن بلاغت کے حوالے سے یہ اصول ہے ایک، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کلام میں تاکیدات اور زوائد کا حکم نہ ہو
تاکیدات اور زوائد نہ ہوں تو قاعدہ یہ ہے، فن یہ ہے کہ اس حکم کو حکم عام سمجھا جائے گا۔ ملا جی پھنس گئے بڑی بری طرح آپ لوگ، پھر سے سن لیں۔ اگر فن بلاغت پڑھا ہے، فن بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جس قاعدے کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بات حکم کے طور پہ کی جائے اور اس میں تاکیدات اور زوائد نہ ہوں تو ان حکموں کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس حکم کو حکم عام سمجھا جائے گا۔ اب اس حکم کو حکم عام سمجھا جا رہا ہے، کیا مطلب سادے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن تم کہتے ہو یہ کہاں لکھا وہ کہاں لکھا۔ اس کا جواب دینے لگا ہوں اسی آیت سے جو آج تک کوئی مولوی پیش نہ کر سکا۔ جواب سن، جواب یہ ہے، اللہ نے فرمایا درود پڑھو، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہاں پہ پڑھنا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ کس جگہ پہ پڑھنا ہے کس جگہ پہ نہیں۔ تاکیدات اور زوائد کا حکم نہ کیا، جب یہ حکم نہ ہوئے تو اس حکم کو حکم عام سمجھا گیا۔ مطلب کیا کہ مطلب اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ارے سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، قبر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دفناتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ارے ہر لمحہ ہر لہجہ نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فن بلاغت کے حوالے سے میں نے نکتہ آپ لوگوں کو بتا دیا، اور اگر اس کا جواب کسی کے پاس بن آئے تو حضرت صاحب بندہ ناچیز حاضر ہے، ہر قسم کے جواب کا جو ہے منتظر رہے گا۔ اور اگر ہمارے اہل سنت کو بندہ ناچیز کی یہ بات پسند آئی ہے اور اس بات کے حق میں ہیں تو خدا را اپنے مسلک کو مضبوط کریں اور اپنے مسلک کو ہر لحاظ سے قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا